بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ میں سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ چل رہی تھی، اور اس میں جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے عہد نامے کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس عہد نامے میں ہم نے جس حصے کو گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا وہ یہ تھا کہ سردار لشکر کا کسے بنایا جائے، کیونکہ لشکر کا سردار بنانا یہ ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، اور جس کے اثرات پورے معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری سنگین ہے آرمی، فوج اور لشکر کی، اور اس حساسیت اور سنگینی کی بنیاد پر یہ سردار کی صفات اور سردار کے چناؤ میں اس میں بھی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ تحریر کیا کہ لشکر کا سردار جس کو بھی بناؤ اس میں درج ذیل شرائط ہونی چاہیے، جو تقریباً 8 شرائط بنتی ہیں۔ پہلی شرط یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ اور اپنے رسول اور امام کا سب سے زیادہ خیرخواہ ہو، سب سے زیادہ خیرخواہ یعنی ان کا طرفدار ہو سب سے زیادہ، یہ لشکر کے سردار کی، کیونکہ یہ ہمارے پاس سیاست ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی کلیات آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جزوی طور پہ تو جو مسائل پیش آتے ہیں زمانے کے ساتھ تب انسان ڈیل کرتا ہے، اسے آپ کلیات کا نام دے سکتے ہیں، کلیات سیاست اہل بیت علیہم السلام۔ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ یقیناً کتاب جب لکھی جاتی ہے تو وہ پوری کی پوری شرح کو حامل نہیں ہوتی، لیے ہوئے نہیں ہوتی، اس لیے غور و فکر آپ خود کریں۔ کتاب کے اندر بھی بیسک اور اہم نکات تحریر کر دیے جاتے ہیں، لہذا ان کلیات کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام اگر ان کے ہاتھ میں حکومت آج کے دور میں بھی ہو تو وہ کن شعبہ جات زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے، اس کے بعد پھر اس کی اہمیت آگے تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک ہے پورے لشکر کا سردار کسے بنایا جائے، کیونکہ لشکر کے سردار کے اثرات ہیں، اور تنقید بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ جب معاشرہ ایک شخص کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے تو آپ اس شخص پہ جب تنقید کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آرمی پہ یا لشکر پہ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ لشکر کو بھی جو خراب کر رہا ہے اور فاسد کر رہا ہے آپ اس شخص کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جیسا کہ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ضیاء الحق کے اوپر ان کے شدید اعتراضات تھے، اور ضیاء الحق سے انہوں نے ملاقات سے ہی کامل طور پہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ جب رہبر معظم پاکستان تشریف لائے تھے تو ضیاء الحق وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تک انہیں لینا گیا۔ عموماً وہ انتظار کرتے ہیں جو بھی وفد آیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ سیڑھیاں جہاز کی اتر کے نیچے آئے تو اس سے ہاتھ ملائیں، لیکن ضیاء الحق چونکہ عالم اسلام میں اپنے آپ کو ایک دینی شخصیت کے طور پہ متعارف کراتا تھا اور دینی ایک جذبات دکھاتا تھا، ایران کی مدد بھی اس نے ظاہری طور پہ بڑی کی جنگوں میں، تو وہ اوپر تک رہبر معظم کو لینے گیا۔ اب شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے تھے، تو انہیں جب پتہ لگا کہ یہ ضیاء الحق آیا ہوا ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، وہ باہر ہی کھڑے رہے کہ رہبر معظم باہر آئیں گے تو ملیں گے۔ یہاں سے ان کے خود اعتمادی، شہید عارف حسینی، کانفیڈنس، فیصلے کی قوت، یعنی جسے کہتے ہیں تصمیم گرفتن، یعنی ایک تصمیم لے لینا، یعنی فیصلہ لے لینا، یہ قیادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بڑی بڑی صفات، ان میں سے ایک بڑی صفت ہے کہ آپ کا فیصلہ لینا، فیصلہ لینے کی قوت بہت کم افراد میں ہوتی ہے۔ جو بڑے شہرت یافتہ شخصیات ہوتی ہیں اتنا فیصلہ لینا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ اتنا ہی متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فیصلہ لینے کی قوت سے آپ ادھر اندازہ لگائیں کہ آیت اللہ محسن الحکیم بہت بڑی شخصیت گزری ہیں کہ ان کے دور میں تقریباً پوری دنیا انہی کی تقلید کرتی تھی، تو صدام نے ان کے ساتھ برا کیا یا حکومت نے اور باہر نکالا،
اب وہ جب واپس پلٹیں یعنی ایک قسم کا شہر بدر کر دیا تو حالات پھر بہتر ہوئے، اور جب وہ واپس پلٹے ہیں تو ان کا بہت بڑا استقبال ہوا، لاکھوں افراد نکل آئے روڈوں کے اوپر۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اس وقت کا مکالمہ ہے آپس میں۔ امام خمینی ان کو ابھارتے تھے کہ آپ خروج کریں اور حکومت حاصل کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی جانوں کا جواب نہیں دے سکتا خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ ایک بڑے پیمانے پہ تو جانیں جائیں گی۔ تو انہوں نے امام خمینی نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ میری گردن کے اوپر۔ تو وہ کافی دیر سوچتے رہے لیکن ان سے فیصلہ نہیں ہوا اور انکار کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیادت کے لیے فیصلہ گیری اور فیصلہ کرنا کتنا مہم ہے۔ اب شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ صلاحیت پائی جاتی تھی، یعنی ایک معمولی شخصیت نہیں تھی۔ قیادت کی صفات وہ معین ہوتی ہیں، پوری دنیا میں افراد یعنی جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی فیلڈ سے، عملی سیاست سے، تو اس میں وہ جانتے ہیں کہ بندہ کس درجے کا اور کس نوعیت کا ہے۔ نقصان ہو سکتے ہیں، اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس فیصلے کی حتیٰ کہ جب رہبر معظم کا انتخاب بھی ہو رہا تھا تو ظاہری طور پہ علمی لیول کی تو شخصیات ہر دور میں ہی ہوتی ہیں، ایک سے زائد ہوتی ہیں، لیکن قیادت کی صلاحیت کی شخصیات نہیں ہوتی۔ اس لیے مجلس خبرگان میں یہ بڑا مسئلہ اٹھایا گیا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس میں فیصلے کی قوت ہے۔ فیصلے کی قوت کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ بہرحال شہید عارف حسینی جو فیصلہ کر لیتے اس کے اوپر ڈٹ جاتے، پھر ان کی ایک بڑی خصوصیات میں سے ہے۔ بے شک جیل جانا پڑے، بے شک گولی کھانا پڑے، بے شک جسمانی نقصان ہونا پڑے، مشقت اٹھانے پڑے، وہ ڈٹ جاتے تھے۔ یہ کامیاب انسانوں کی علامت ہے کہ آپ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے آپ ایک فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے کے اوپر پھر ڈٹ جائیں، اس سے ہلے نہ۔ اگر آپ ہل جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ البتہ احمقانہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ احمقانہ فیصلہ ہو تو پھر وہ یزید جیسا ہی بنتا ہے بندہ۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ احمقانہ نہیں ہونے چاہیے، الہی بیس، فکری بیس، علمی بیس ہونی چاہیے اس میں، لیکن فیصلہ کرنا خود ایک اہم صفات میں سے ہے۔ یہاں پہ شہید عارف حسینی نے ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا۔ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ فوج کے مخالف نہیں تھے، آرمی کے مخالف نہیں تھے، وہ دفاعی قوتوں کے مخالف نہیں تھے۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ایک قوم کے اندر ایک دفاعی ادارے کی کیا قدر و قیمت ہے، وہی اس قوم اور ملت کے دفاع کا اصل سبب ہوتی ہے۔ وہ ملت کے پاسبان ہیں، وہ رعیت کے قلعے ہیں، وہ عوام الناس کے قلعے ہیں جو ہمارے دفاعی اداروں کے پاس کے اندر کام کرنے والے فوجی حضرات ہیں یا اس سے وابستہ جو بھی فرد ہے۔ لیکن ان میں جو خائن افراد ہیں یا نادان انسان ہیں یا بے شعور اور احمق ہیں یا فکری انحراف کا شکار ہیں، اس فرد اور شخصیت کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ جیسے مثلا پاکستان کے یہ والے مسائل ہمارے چیف حضرات کے ایک عرصے سے ہیں، صرف آج کے دور کے نہیں ہیں۔ یحییٰ خان تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، بالآخر اس کے لیے پھر عوام الناس سے مشکلات کھڑی کی۔ ایوب خان وہ بھی سردار آرمی تھا، اس کو جوتے مار مار کے پھر نکالنا پڑا ایک قسم کا۔ فاطمہ جناح سے اس نے ٹکر لے لی تو گالیاں بھی اس کے حامیوں نے بڑی دی فاطمہ جناح کو۔ آج فاطمہ جناح ہیرو ہیں، اس دور میں بس روتی تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا، جہاں جاتی ذلیل و خوار ہی کرتے تھے لوگ، کیونکہ حکومت تھی ایوب خان کی۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ پاکستان میں فوج اور دفاعی اداروں کی مخالفت نہیں ہوئی، لیکن ایسے سردار آئے کہ جو اہلیت کے حامل یا فکری طور پر نہیں تھے یا ان کے منصوبہ بندی کے اعتبار سے وہ باشعور اور دانشور نہیں تھے، بہرحال مسائل کا شکار رہے۔ یہ حساسیت کسی بھی قوم میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، صرف پاکستان ہی، ترکی کا مطالعہ کریں، آپ عراق کا مطالعہ کریں، کیونکہ سیاست کی حدود جو ہیں وہ ایک ریاست کے اندر مقید نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ غیر مسلم ممالک کا مطالعہ کریں، ہٹلر تھا جیسے جرمنی میں، ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، یا اسی طرح سے اور ہیں، ممکن ہے وہ بوناپارٹ یا اس طرح کے بعض نام ہیں، ان کے آپ فوجی ان کے ایک تعلق تھا اور اس سے آئے۔ ایران کے اندر رضا خان اسی طرح تھا، فوجی کا بیٹا تھا، خود فوج سے اس کا تعلق تھا رضا خان کا۔
تو انہوں نے اس کے اوپر آ کے ڈکٹیٹر بن کے وہ جم گئے، آ کے وہ انہوں نے اسے سنبھال لیا۔ تو آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے ان سطور کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ والا اصل میں معیار نہ پایا جائے اور کوئی فوج کا سربراہ بن جائے تو وہ ملک کے اوپر اس کے اثرات یا معاشرے کے اوپر اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں، کیا مرتب ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول اور امام کا خیر خواہ ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ انتہائی پاک دامن ہو، یعنی انقاہم جیبن، اس کا دامن پاک ہو، اس کا کردار پاک ہو، پاک کردار کا مالک ہو، کرپٹ انسان اندر سے نہ ہو، مجرم انسان اندر سے کسی صورت میں نہ ہو۔ نمبر 3، بردباری میں نمایاں ہو، افضلہم حلما۔ اب حلم کے آپ کے سامنے متعدد مطالب پیش کرنے کا ارادہ تھا، لیکن گفتگو ہماری بہت لمبی چونکہ ہو جائے گی اور یہ ختم ہونے کے قابل نہیں رہے گا، اتنا طویل عہد نامہ ہے، اس لیے کسی اور مورد میں انشاءاللہ تعالی ہم حلم کے معنی کو ملاحظہ کریں گے۔ حلم یعنی بردباری، حلم یعنی مشکلات کے اندر اور شدائد کے اندر آپ کے وجود سے اضطراب، بے چینی، غصہ، غضب یہ آشکار نہ ہو۔ علم کے مطلب کو سمجھیں، شخصیت کو پروقار اور بڑی شخصیت بنا دیتا ہے، یعنی انسانوں کے اندر باروب با اثر شخصیات وہ قد کاٹ سے کبھی نہیں بنتی۔ اگر قد کاٹ سے بنتی ہوتی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کی شخصیت کو لوگ قبول نہ کرتے اور رہبر معظم کی شخصیت کو قبول نہ کرتے۔ اس لیے قد کاٹ کے ذریعے سے، ہینڈسم ہونے سے، بالوں کے سٹائل بنانے سے، باڈی بنانے سے کبھی بھی شخصیت نہیں بنتی، یا مال کے ذریعے سے شخصیت کو متعارف نہ کرائیں، بالآخر گر جائے گا جب مال جائے گا۔ افراد کی کثرت ارد اکٹھی کرنے سے شخصیت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی ذاتی پبلسٹی کر کے، اپنی جھوٹی تصویر کشی کر کے شخصیت بنانا بیکار چیز ہے۔ شخصیت کی اصل خوبی ہے بعض صفات کا حامل اپنے آپ کو کر لینا۔ صفات کی طرف کیوں افراد نہیں آتے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس کے اندر، نفس کے اندر بڑی تلخی اسے سہنے پڑتی ہے، صبر اسے جھیلنا پڑتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے وجود کے اندر کردار کو وجود دینے میں کامیاب ہو جائے، جسے کہتے ہیں اقدار کو وجود دینے میں کامیاب ہو جائے، یہ ایک منظم اور مضبوط شخصیت بن جاتی ہے۔ اور گزری ہیں ایسی شخصیات، مثلا پاکستان کے اندر ٹیپو سلطان ایک تاریخ ہے، انگریزوں کے خلاف مقاومت کی، کھاتا پیتا سردار تھا، کئی اس کی اراضی کئی کلومیٹروں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، مالدار طبقے سے اس کا تعلق تھا، کئی قلعے اس نے بنائے ہوئے تھے، سرداری کرتا تھا وہ، شیعہ سے بھی، تشیع سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں تھا اس کا، یعنی مذہبی تناظر میں اسے نہیں دیکھا جا سکتا شیعہ تھا یا سنی تھا، اہل بیت علیہ السلام کا محب ہوگا، ممکن ہے سنی ہو۔ اس کی شخصیت فرقہ واریت کے آئینے میں نہیں دیکھی جائے گی، اس کی شخصیت کو صرف سرداروں کے طور طریقوں پہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کی شخصیت مقاومت سے پہچانی گئی۔ اس نے اپنے دور میں انگریزوں سے مقاومت کی اور اپنوں کی خیانت کی وجہ سے شہید ہوا۔ آج کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، اس کی شخصیت نسلوں میں زندہ ہے، کیونکہ شخصیت اس کے اندر ایک قدر موجود تھی، شجاعت چھوٹی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح حلم ہے، حلم بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی قوت ہے، بندے کو مضبوط اور قوی بنا دیتی ہے، بندے کو باروب بنا دیتی ہے۔ اور حلم کیا ہے؟ اگر ناگواری پیش آئے تو غصے کے آثار فوراً نمایاں نہ ہو جائیں۔ اگر مثلا بھوک شدید سبھی کو لگی ہوئی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ جو خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے اسے درد ہی نہیں ہو رہی، یہ ذہنی گمان ہے جو دوسروں کو محسوس ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ شدید گرمی ہے تو اس گرمی سے سارے ہی تکلیف میں ہیں، اب ایک زیادہ اظہار کر رہا ہوگا، سر کو کھجلا رہا ہے، وہ اپنے دامن سے اپنے آپ کو ہوائیں دے رہا ہے، بٹن کھول رہا ہے، 4 جملے بول رہا ہے، اس کی شخصیت سب کے سامنے بیٹھ جائے گی، ممکن ہے وہ لڑنے جھگڑنے پہ کسی سے آ جائے اور شخصیت اس کی برباد ہونے لگ جائے گی۔ یہاں پہ عقل مندانہ طریقے سے دیکھے کہ میں اگر تھوڑا تحرک پیدا کروں گرمی دور ہوگی یا نہیں دور ہوگی، اب صبر کرنا ہے تو چپ کر کے صبر کرے، بولے گا ایک تو ثواب گیا، دوسرا اس کی عزت گئی۔
اور یہ ہمیں عام روٹین لائف میں بہت اس طرح کے مواقع آتے ہیں، خصوصاً پاکستان میں، جہاں پہ سیٹیں معین ہوتی ہیں کہ ادھر بیٹھا تو کھڑکی سے ہوا آ جائے گی، اور ادھر بیٹھا تو 4 سر کے اوپر اور بھی چڑھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کھڑے بھی کرنے ہوتے ہیں نا سواری میں۔ پاکستان میں سواری بھرتی تب ہے کہ جب چونٹی بھی اندر قدم نہ رکھ سکے، ورنہ وہ گنجائش رکھتے ہیں کہ یار اس سے کرایہ لینا ہے ہم نے۔ تو وہاں پہ آپ کو صبر کے پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے بڑے مظاہر اس کے آپ کو نمونے اور مظاہر یا مظاہر آپ کو دکھائی دیں گے۔ حلم کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ حکمت قصار میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول عوض الحلیم من حلم ہی، ایک شخص جب حلم اختیار کرتا ہے تو پہلا پھل جو اسے ملتا ہے اپنے حلم کا، حلم یعنی اندر سے اضطراب کے اوپر قابو رکھیں، اپنے اندر غضب کو قابو میں، شدید قابو میں رکھیں۔ کسی نے توہین کر دیا، آپ کے جذبات کو چھیڑ دیا، جذبات چھیڑیں تو ہر کوئی رسپانس دیتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ یا رونا شروع ہو جائیں گے یا منہ سے کچھ بولیں گے، کم سے کم منہ اپنا بسوڑ لیں گے، بگاڑ لیں گے۔ تو بعض ہمارے افراد ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اندر سے، آپ نے تھوڑا سا انہیں کہا تو بگڑ جائیں گے، ایک سے انہوں نے کوئی ناگواری سے بات کی، دوسرے سے ناگواری سے بات کی، تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے اندر نشو نما نہیں ہوئی، یہ چھوٹا بچہ ہی ہے اندر سے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کئی اصطلاحات یا ڈگریاں لے لی ہوتی ہیں، اندر سے ہوتے چھوٹے بچے ہی ہیں۔ کسی نے جذبات چھیڑ دیے تو برا بھلا شروع کر دیا، کوئی ناگوار بات کہہ دی تو 4 اسے آگے سے بڑھ کر سنا دی۔ تو حلم ہے کہ جو اس کو اندر پروان دیتا ہے، اسے بڑی شخصیت بناتا ہے۔ مثلا اگر کوئی صدمہ پہنچ گیا ہے، جذبات قابو رکھے، غصے کو قابو رکھے، اچھے طریقے سے بات کرے، عقل مندانہ باتیں کرے، تو یہ اسے کہتے ہیں حلم۔ حلم میں پہلا جو اس کو ملتا ہے، اول عوض الحلیم، حلیم کا پہلا عوض من حلم ہی، جو اس کو اپنے حلم سے ملتا ہے، ان الناس انصارہ علی الجاہل، تو جہالت دکھانے والے کے خلاف اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے ہوتے ہیں نا جاہل کی اپنی خاص عادات اور کردار ہوتے ہیں۔ جو انسان جاہل ہوتا ہے، ہم جہالت کو فقط اور فقط علم کے نہ ہونے سے نہ پہچانیں۔ جہالت والے بندہ مقابلے میں آ جاتا ہے، تقاضے مختلف شروع کر دے گا، ممکن ہے کہ آپ سے الجھنا شروع کر دے۔ آپ کے حلم کی وجہ سے جاہل کے مقابلے میں آپ کے طرفدار لوگ ہو جائیں گے، یعنی آپ کی شخصیت کا اثر دوسروں پہ قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ حلم کا یہ اثر ہوتا ہے، لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے حلم کا مظاہرہ اگر کیا جائے۔ بہرحال تیسری صفت تھی حلم۔ حلم بہت ضروری ہے، نہیں صبر کا نتیجہ ہے حلم جو ہے نا، صبر عام ہے، حلم جو ہے وہ شدائد کے اوپر آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ صبر کرنا اور نرمی کا مظاہرہ کرنا۔ صبر ہوتا ہے کہ اندر کے اضطراب کو کاملاً آپ کو کنٹرول کر کے جھیل لینا، صحیح نا، بالکل دبا لینا۔ حلم ہوتا ہے کہ اپنے چہرے سے ناگواری کے اظہار کو سامنے نہ لانے دیں۔ صبر کریں گے تو حلم پیدا ہوگا۔ اصول اخلاق چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ پیش کیا جائے گا، یا اسی عہد نامے میں آئے گا بھی اخلاقی امور جو ہے نا آگے، تو آپ کی خدمت میں پھر علماء کرام کے اقوال کے تناظر میں اصول اخلاق بیان کیے جائیں گے۔ اصول یعنی جڑیں، وہ جڑیں اگر نفس میں پیدا ہو جائیں تو ان جڑوں کی وجہ سے پھر شاخیں نکلتی ہیں۔ ان جڑوں میں سے آپ شجاعت ایک ہے، حتماً مسلماً شجاعت ایک جڑ ہے، اس شجاعت کی وجہ سے کئی چیزیں پیدا ہوں گی، مثلا ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، استقامت ہے، ممکن ہے انہی میں سے ایک صبر ہو، پھر صبر کے شاخوں کے نیچے تنے نکلتے ہیں، ایک پورا درخت بنتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان، تفسیر میزان میں پورا درخت کی تصویر بنا کے لکھا ہے، پورا درخت بنایا ہے اور اس کی شاخیں نکالی ہیں، شاخوں کے تنے نکالے ہیں، تنوں سے پتے نکلے۔ تو اسی طریقے سے صبر کے ذریعے سے ایک ممکن ہے کہہ سکیں حلم نکلتا ہے، لیکن حلم کس جگہ پہ جدا تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود سے ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہونے دیتا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام میں حلم بہت
بڑے پیمانے پہ تھا شخصی امور میں. مثلا اگر گریہ بھی فرماتے تھے تو بہت جسے کہتے ہیں قابو میں رہتے ہوئے گریہ کرنا. خوش ہوتے تھے تو انسان ہے اس کے جو دانت نہیں نکلنے وہ جگہ بھی دکھائی بعض اوقات دینے لگ جاتی، اتنا منہ کھولتا ہے وہ، ہنستا ہے نا بعض اوقات خوشی کے مارے. داڑھیں تو دکھائی دیتی ہیں، تو داڑھیں ختم ہو جائیں تو پھر مسوڑے کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو وہ اتنا منہ کھولتا ہے کہ وہ بھی دکھائی دیتا ہے. یہ حلم کے خلاف ہے. وہ اپنی خوشی کنٹرول کرے، مسکرائے، کہا تھوڑا بہت لگ جاتا ہے. اگرچہ کہیں کو بھی اس طور پہ خوش تعریف حوصلہ افزائی نہیں دین اسلام نے کی. حلم صرف غمی میں نہیں ہے، شدائد میں نہیں ہے، اندرونی احساسات ہیں انسان کے. بہرحال ایک اخلاقی موضوع ہے، صبر کے تناظر میں اور شجاعت کے ذیل میں آتا ہے. اور حلم سے چونکہ شخصیت میں رعب پیدا ہوتا ہے، فوجی سردار کے لیے بہت ضروری ہے حلم. اس کی شخصیت میں رعب، یعنی وہ اس چیز سے بھی نہیں ہلا، اس فلاں سے بھی نہیں ہلا. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ شخصیت دیکھیں. اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس غریبی اور فقیری میں انقلاب کو برپا کیا کہ ملت ایران کے پاس کوئی چیز سالم موجود ہی نہیں تھی، جنگ تھوپ دی گئی. پھر ایک ایسی شخصیات ان کے ہاتھ سے گئیں کہ وہ انہیں اپنے فرزندان سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر انہیں چاہتے تھے. جیسے شہید بہشتی، کہ واقعاً انہوں نے کہا کہ شہید بہشتی ایک امت تھے. اس قدر بڑی شخصیت شہید بہشتی تھے کہ امام خمینی کئی دن ان کا صدمہ لیے رہے، لیکن ایسا صدمہ نہیں کہ دشمن جو ہے اس کے حوصلے بلند ہو جائیں. ان کا ایک اپنا انداز، اس انداز میں وہی باروب گفتگو، وہی حوصلے والی گفتگو، وہی استقامت والی گفتگو، وہی دشمنوں کو للکارنا اس گفتگو میں، ایک انداز سے گفتگو کرنا. دشمن ہل کے رہ گیا کہ بہشتی جیسے شخص جائیں، مطہری جیسی شخصیات جائیں، ملک کے اوپر حملہ کر دیا، اتنے خاندانوں کو ہم نے اجاڑ دیا، شہروں کو تباہ کیا. یہ اسی طرح سے حلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی شخصیت ہے. اس کے وجود کے اوپر کوئی ایسے بے چینی کے اثرات نہیں ہیں، کوئی اسے خوف لاحق نہیں ہو رہا. بہت یہ ہے کہ جو خدائی ربط رکھتے ہوں، خدا نے جن کو تھاما ہو تو یہ تب بھی ممکن ہے. وَإِلَّا تو ہم جیسی شخصیات، وہ مال ڈوب جائے تو پتہ لگے 4 ڈرپیں لگی ہوئی ہیں بندے کو، ہمارا تو حلم ہی جواب دے جاتا ہے ادھر. تو اس لیے حلیم شخصیت ہونا ضروری ہے. مثلا کوئی پکڑ کے، جیسے ابھی آپ محسن حججی، کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی تصویر انہوں نے خود ہی کلپ شائع کر دیا. اب انہیں ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی جب وہ لے کے داعشی جا رہا ہے، وہ زخمی حالت میں تھے. زخمی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکے، وائلہ اس جگہ پہ کئی 100 بندے تھے، تو بقیہ سارے تو فرار کر گئے. تو بقیہ عراقی ایرانی دونوں ہی موجود تھے ادھر. عراقی بڑی تعداد میں شہید ہوئے اس جگہ، سب سے زیادہ عراقی شہید ہوئے ادھر. تو محسن حججی چونکہ یہ ٹینک وغیرہ کے ماہر تھے تو ان کو گولی لگ گئی. اب جب گولی لگ گئی تو یہ جا نہیں سکتے تھے، تو بیچارے پکڑے گئے. اب جب پکڑے گئے تو کمال حلم کا مظاہرہ کیا. کوئی خوف، خطر، بے چینی، اضطراب، اس طرح کے تاثرات ان کے اوپر نہیں. انسان جو اپنے نفس میں اقدار کو جنم دینے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اقدار جنم دینے میں وقت لگتا ہے، زحمت ہے، مشقت ہے، کیونکہ زندگی میں تکالیف تو آنی ہے. ان تکالیف میں اپنے اندر صبر کرے، حلم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کام کے اوپر ڈٹ جائے، نہیں کام حتماً کرنا ہے، یہ دینی کام. وسوسے ہزاروں لاکھوں وسوسے آتے ہیں، وہ وسوسے انسان کو نہیں چھوڑتے، وہ وسوسے ہیں کہ بے چین کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے ادا ہی کر بیٹھتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے. بہرحال ایک مضبوط شخصیت کے لیے، روبدار شخصیت کے لیے حلم کا ہونا ضروری ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست امیر المومنین کا تقاضا ہے کہ فوجی سردار میں حلم نظر آئے. یا آپ کو جنگوں کے حالات دیکھیں، یا آپ تو انہوں نے پہلی دوسری جنگ عظیم پہ بہت ساری فلمیں بنائی ہیں، تو فوجیوں کی حالت کو دیکھیں کہ جب ان کے ہاتھ میں مجرم آتا ہے کیسے افسروں کی حالت بگڑ جاتی ہے، یا اسے کوئی بندہ آزاد ہو جاتا ہے کیسی حالت ہو جاتی ہے. لیکن بعض ہیں کہ وہ حلم کی صورت میں رہتے ہیں، حلیم، ان کی باروب شخصیت، اور پورے لشکر کو، یعنی حلم وہ صفت ہے جو حتماً دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے. ایسا نہ سمجھے اگلوں پہ اثر انداز نہیں ہوگی، حتماً و حتماً اثر انداز دوسروں کے اوپر وہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے چوتھی صفت،
کہ جلد غصے میں نہ آتا ہو، یہ واضح ہے۔ اس کے چونکہ بہت طویل اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اس لیے غصے کو ابھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اہم اس صفت کے بغیر فوجی سردار نہیں بن سکتا، وَإِلَّا وہ جھوٹے واقعات سنانے پڑتے ہیں۔ ہم یہ تفسیر کے درس میں تھے، پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے۔ تو استاد جو ہیں وہ احمد عابدی صاحب، بہت بڑا نام ہے حوزہ علمیہ میں، تو انہوں نے ان چھٹیاں ہو گئی ابھی حوزے میں، لیکن وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنا حوزے میں چھٹیوں کے باوجود اپنے درس کو ختم نہیں کیا، وہی اپنے ٹائم پہ درس ہوتا ہے نماز ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے، تو جانے کی توفیق اس میں ہوتی ہے۔ تو وہ ایک واقعہ اس میں اب طالوت کا تذکرہ آیا، جو آیات پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر تھی، تو انہوں نے بتایا کہ بعض ہے کہ جو اوصاف یعنی طالوت کا تذکرہ کریں تو قرآن نے بتایا کہ علم والجسم میں ان کے پاس علم تھا اور جسم تھا، اور علم کو جسم کے اوپر کیا کیا ہے، فوقیت دی ہے قرآن کریم نے۔ بہرحال طالوت کا انتخاب کیا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ بعض ہیں کہ جو اپنی جھوٹی ایک شخصیت کے طور پہ شہرت کراتے ہیں، یا افسانی شخصیت ہوتی ہے، ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کمزور قومیں ہیں کہ جو اپنی قوم کے اندر ہیروز پیدا کرنے کے لیے افسانی شخصیت کا سہارا لیں۔ مضبوط قومیں وہ ہوتی ہیں کہ اس قوم کے ہیروز نے وہاں پہ قربانیاں دے کے منوایا ہو اپنے وجود کو، اور عموماً قوموں کے اندر ایسی ہوتی ہیں بڑی شخصیات، جیسے الحمدللہ ایران کے اندر شہید قاسم سلیمانی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ایک نو بنے، یا پاکستان کے اندر جو شہداء ہیں، حتیٰ ہمارے پاک فوج کے شہداء ہیں، ایک اچھی شخصیت اور بلند رتبے اور قومی ہیرو شمار ہوتے ہیں۔ تو لہذا ایران کے اندر جو ایک افسانی شخصیت بنائی گئی تھی وہ ہے رستم، تو رستم کے بارے میں پھر واقعات جھوٹے گھڑنے پڑیں گے، اور جھوٹے واقعات جو ہوتے ہیں ان کی کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ شخصیات جو ہیں وہ قوم کے اندر پروان اولن نہیں چڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، اس طرح کی شخصیات کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 3، جھوٹے واقعات قوم کے اندر نشر نہیں کرنا چاہیے۔ قوم عملی میدان میں کبھی بھی آپ کو ہیروز نہیں دے سکے گی، کیونکہ جھوٹے واقعات آپ نے نشر کیے، وہ والا تو ہونا ہی نہیں ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے اندر پہلے اور ایران میں بڑا فرق ہے۔ ایک وقت ایران وہ تھا کہ جو زرتشتی مذہب لوگ تھے، اور قومیت سے بھرا ہوا یہ ایران تھا۔ اس کا دوسرا چہرہ بھی اسلام کا ہے، لیکن برائے نام اسلام، وہ بھی قومیت سے بھرا ہوا ہے۔ اس سرزمین کا تیسرا چہرہ ہے انقلاب اسلامی کے بعد، جس نے پوری دنیا میں ان کو رونق دے دی، اور اصل ہیرو ہی انقلاب اسلامی کے بعد اس جگہ پہ پیدا ہوئے، ہم ایک نو کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رستم کے بارے میں اب افسانے کیسے گھڑے جائیں گے، یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خصوصیات جو ہیں، جلد غصے میں نہ آنا، حلیم ہونا، یہ حقیقی ایک ہیرو کو، ایک حقیقی شجاع ترین سردار کو وجود دیتا ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ یہ اقدار قوم کے اندر جنم نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوں گے، افسانی کردار جنم لینا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ان کے افسانے بنیں گے، اور افسانے کبھی بھی نجات یافتہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے ایک افسانے کی طرف اشارہ کیا کہ کہا جاتا ہے رستم کے بارے میں کہ وہ اس قدر جاندار تھا، اب ایرانی کہانیاں ہیں، طاقتور تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو پرانے دور میں دائیاں ہوتی تھی، آپریشن ہی ہوتے تھے، تو دائی ہے وہ اسے نکالنا چاہا، تو دائی نے جب اسے کھینچا تو اس نے اندر سے پکڑ کے دائی کو کھینچ لیا۔ اب یہ ایک کاملاً افسانہ نما ہی ہے، یعنی اب اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، رستم کی قوت کہ وہ کھینچ رہی ہے تو دائی نے، وہ رستم نے پکڑ کے دائی کو کھینچ لیا۔ اب یہ افسانے ہیں، یہ افسانے کبھی بھی شخصیات کو پیدا نہیں کرتے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام افسانی چیزوں میں نہیں گئے، انہوں نے اقدار کو بتایا، اور اقدار میں بھی اقدار کو چنا، صفات کو چنا کہ کن صفات کو تم دیکھو، یہ والے ہمارے علاقائی ہیں، جیسے ابھی رستم کا میں نے واقعہ سنایا، علاقوں میں یہ والی شجاعت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا پتھر اٹھا لیا تھا اس نے، سید 10 کو وہ گرا دیتا ہے،
اور جنگ میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اب جالوت جب آیا تھا اس کا قد کاٹ ہی بہت لمبا تھا اور اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تو زرہ جو وہ پہنتے تھے، انہوں نے جو استاد ہیں انہوں نے شیبہ کا بتایا، شیبہ مارا گیا تھا جنگ بدر میں، سرداران جو قریش تھے، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے سرداران قریش کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموع البیان میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے کہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار، کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے جنگ بدر لڑی ہے تو ہم نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، چند بوڑھوں کو ہم نے قتل کر دیا۔ وہ شان نزول آیت کے ذیل میں تھا کہ آیت کے شان نزول کے ذیل میں یہ واقعہ، کیونکہ سردار سارے کون تھے؟ بوڑھے ہی تھے، تو رسول اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ کوئی چھوٹے بوڑھے نہیں تھے، انہوں نے پوری قوم کو ہلایا ہوا تھا، یہ عام سے افراد نہیں تھے، تم نے ایک بوڑھے کو جو قتل کیا ہے گویا کہ اس قوم کے تم نے کئی بہادر افراد کو قتل کیا ہے، یہ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ اس شیبہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کا قد کاٹ بہت لمبا تھا کہ وہ اپنے دن میں ایک بکری گوشت کھا جاتا تھا، اتنا ڈیل ڈول کا مالک تھا، اور جو اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی وہ 70-80 کلو کی بنتی ہے، سر کے اوپر ایک خول چلایا ہے وہ 5 کلو کا آپ سمجھ لیں، ادھر اس کے ہاتھوں کے اوپر لوہا ہے، وہ اس دور میں ہوتا بھی خالص لوہا تھا، آج کی طرح کا تو ٹین ڈبہ نہیں تھا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار بھی اچھی خاصی بھاری، یعنی 100 کلو کا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ، جو 100 کلو اوپر اپنے برداشت کر رہا ہے، اور یہ 100 کلو لے کے وہ تلوار کیسے چلائے گا؟ کتنی جان چاہیے؟ کین تو ہم ادھر اٹھاتے ہیں نا پانی کے 20-20 کے، آپ 20 کے اٹھا کے کوشش کریں 2-4 بندوں سے لڑائی کی تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 100 کلو پہن کے کتنا ہوتا ہے۔ تو بقیہ نے بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا، اس لیے ان کو بہت اپنی خوراک اور ایک اپنے فوجی مہارتوں کی ضرورت ہوتی تھی، تلوار چلانا، اتنا اترنا گھوڑے سے، اگر ہمیں 100 کلو پہنائیں تو اگلا پاؤں ہی نہیں آپ ہلا سکیں گے، ادھر ہی جم جائیں گے۔ آج کے دور میں خوراکیں ہی ایسی ہیں کہ 100 یا 60 کلو ہی پہنا دیں تو بڑا بھاری ہو جاتا ہے انسان، یا آپ 4 کلو کے کین یا 40 کلو آپ کین آپ کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے تو پھر آپ سے کہیں گے بھاگو، تو پھر دیکھیں کتنے قدم اٹھا پائیں گے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کی جنگیں کتنی شدید ہوا کرتی تھیں۔ تو بہرحال جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو گرا دیا۔ قرآن کریم نے ان کے ان میں سے کسی ایک خصوصیت کو بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ جالوت کو مارنا ہی بڑا مشکل تھا، ایک تو قد کاٹ بہت زیادہ تھا، کئی گنا بڑی اس کی فوج تھی، اور پورا پیک لوہے سے پیک تھا وہ، کیونکہ قد کاٹ میں جان بہت تھی اس لیے لوہے کو وہ اٹھا لیتا تھا۔ تو جناب داؤد نے بھی غلیل سے مارا اور سیدھا یہاں پہ پیشانی کا نشانہ لیا، کیونکہ پیشانی کو تو وہ نہیں ڈھانپے گا نا، آنکھوں اور پیشانی کو، تو یہاں تک پہنچنے کی نوبت عموماً نہیں آتی۔ خلاصہ کلام کہ اس جگہ حکمت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ملاحظہ کریں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدار کو اہمیت دی ہے۔ جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جالوت کے مقابلے میں ایک بچے ہیں، 13-14 سالہ بچے تھے، اور جب یا 17 سالہ آپ کہہ دیں بچے کی ان کی عمر تھی، یعنی اس تازہ نوجوان تھے، اس نوجوان جس کے اوپر ذرہ بھی نہیں تھی، کوئی تلوار بھی ہاتھ میں نہیں تھی، وہ پورے جالوت کے لشکر کی شکست کا باعث بن گئے، اور ادھر سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی اور انہیں جناب طالوت کے اوپر غلبہ عطا فرمایا اور انہیں بلند کیا جناب طالوت پہ۔ طالوت بہت بڑی ایک شخصیت تھی، جناب داؤد علیہ السلام نبی تھے، طالوت نبی نہیں بنے، اور پھر ماتحت آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ خلاصہ کلام امام علی علیہ السلام جو یہاں پہ صفات بیان کر رہے ہیں، یہ صفات چھوٹی چیز نہیں ہیں، ان صفات کے ذریعے سے صرف جنگی مشقوں سے سردار کا انتخاب نہیں ہوتا، تلواروں کے یا گولیوں کے یا نشانوں کے چلا لینے سے انتخاب نہیں ہوتا، یا پیپر میں اچھے نمبر لے لینے سے انتخاب نہیں ہوتا، یہ صفات بہت مہم ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ عذر معذرت پہ مطمئن ہو جاتا ہو، چھٹی صفت ہے کمزوروں پہ رحم کھاتا ہو، ساتویں صفت ہے طاقتوروں کے سامنے اکڑ جاتا ہو، یا یہ ساتویں صفت ہے کہ نہ بدخوئی اسے جوش میں لاتی ہو، یعنی کوئی برائی اسی کے کرے تو فوراً جوش میں آ جائے، مطمئن ہو کے بیٹھا رہے، اس سے بہت بار وہ بھی ایک شخصیت بن جاتی ہے۔
کیونکہ یہ وفد کا تبادلہ ہوا کرتا ہے ممالک میں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ پرانے دور میں زیادہ یہ نمایاں چیزیں ہوتی تھیں۔ مثلا جناب مالک اشتر ایک قبیلے میں تشریف لے گئے، اس قبیلے میں انہوں نے انتہائی بدتمیزی کر دی۔ اب وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دبا دیں اور قوت کے ساتھ ان کو یہاں پہ مثال کے طور پہ گھیر لیا جائے، لیکن جناب مالک اشتر اس جگہ پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو بدگوئی کی گئی ہے، برا بھلا کہا گیا ہے، اسے نظر انداز کر دیں۔ اس سے ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک مضبوط شخصیت بن کے سامنے آتی۔ اسی طرح ایک صفت ہے کہ پست ہمتی اسے بٹھا نہ دے۔ یہ فوج کے اندر بہت سارے مواقع آتے ہیں، اگر فوج کو دفاع کی جو ہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، پست ہمتی یا سازشوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں پست ہمتی کے مواقع بہت سارے آتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مالک اشتر کو لکھے گئے عہد نامے میں فوج سے متعلق تمام کے تمام وہ مطالب تھے جو آپ کے سامنے پڑے گئے۔ اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اگلا موضوع اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے خراج اور جزیہ اور ٹیکس والے طبقے کا تذکرہ کیا، لیکن اس کا محدود تذکرہ ادھر کیا اور آگے تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے، اور کہا کہ فوج کا طبقہ اور یہ جو خراج اور ٹیکسز والا طبقہ ہے، یہ دونوں کے دونوں طبقات وہ جس سے وابستہ ہیں یا جس کے ساتھ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ جس کے اوپر وہ موقوف ہیں، وہ موقوف ہمارے پاس امام علیہ السلام کے اس مکتوب کے مطابق وہ ایک تیسرے طبقے کے اوپر موقوف آ جاتے ہیں، اور وہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ وہ ہیں قاضی حضرات اور حکومت میں جو عامل حضرات ہیں، اور تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ کتابت والے، لکھت پڑھت والے افراد، یعنی صنف ثالث کے اوپر دونوں کی زندگی موقوف ہے۔ صنف ثالث کون ہے ان میں؟ پہلی شخصیت کو، پہلا طبقہ کون ہے؟ شخصیت نہیں، پہلا طبقہ قاضی حضرات، قضات۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو، اگر عدالتوں میں قضاوت درست نہ ہو، تو نہ فوج صحیح طرح سے باقی رہے گی، نہ یہ مال دینے والے لوگ صحیح طرح سے منصفانہ طریقے سے چل سکیں گے۔ کس طبقے کے اوپر ان کا انحصار ہے؟ قضات کے اوپر۔ قضات کے ساتھ ساتھ کس کے اوپر؟ عمال۔ عمال کہتے ہیں آپ گورنمنٹ سرونٹ مراد لے سکتے ہیں، یعنی جو مختلف شعبہ جات میں گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں وہ افراد مراد لے سکتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں کتاب، یعنی یہ جو کتاب اس دور میں چونکہ رسائل اور کتابیں اور یہ چیزیں لکھی جاتی تھیں، اس کی بنیاد کے اوپر کام کیا جاتا تھا، لہٰذا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی۔ ہم اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مکتوب پڑھ لیں۔ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 50 بھی فوجی سرداروں سے منسلک ہے، تاکہ نہج البلاغہ کے تناظر میں یہ فوج سے اور فوجی جو حضرات ہیں ان سے تعلق رکھنے والا یا لشکر سے تعلق رکھنے والا بیانات، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت ہمارے سامنے آ جائے۔ صرف میں مکتوب آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، کوشش کروں گا کہ اس کی تشریح زیادہ نہ کی جا سکے، لہذا اس مکتوب کو آپ دیکھیں، مکتوب نمبر 50۔ اس کے بعد ہم پھر پورے شعبے کو مطالعہ کریں گے۔ ہم تمام شعبوں کو تفصیل سے نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ بعض کی اہمیت بہت آشکار اور واضح ہے، اور بعض ایسے ہیں جیسے ابھی فوج کو ہم نے قدر تفصیل سے مطالعہ کیا، اس کے اثرات ایک ریاست میں بہت زیادہ نمایاں ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے عدالتیں ہیں جن کا بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ نمایاں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بہرحال فوجی سرداروں کے نام امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا۔ یہ عہد نامے سے کچھ باہر کا حصہ ہے، لیکن اس لیے تاکہ امام علی علیہ السلام کی سیاست میں فوج اور فوجیوں سے متعلق ان کا سیاسی موقف وہ ہمارے سامنے آ جائے کہ امام علیہ السلام کے دور میں امام علیہ السلام نے بعض فوجی چھوانی بنائی جاتی تھی۔ پرانے دور میں چھوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی، آج کے دور میں بھی ہے، لیکن پرانے دور میں غیر معمولی حیثیت تھی، کیونکہ فوجی مسلح حضرات ہوتے ہیں، فوجی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے،
لہٰذا وہ عام اگر کسی فوجی مہمات میں یا آپریشنز میں یا جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو وہ ہر جگہ قیام نہیں کر سکتے تھے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا اور ان سے بھی دوسروں کو خطرہ ہوتا تھا۔ تو اس دور میں فوجی چھوانی بنائی جاتی تھی۔ چھوانی سے مراد یہ ہے کہ ایک رقبہ گھیر لیتے ہیں، بڑا سا رقبہ، اور اس رقبے کے اندر فوج کے تمام خیمے لگاتے ہیں، فوج کی مشقوں کے لیے میدان میسر کرتے ہیں، اسلحہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں، کچن وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور ادھر ہی بعض کمرے بنائے جاتے ہیں جہاں پہ فوجی آپریشن یا فوجی طور پہ جو جنگ لڑنی ہے اس کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ فوجی چھوانی آج کے دور میں تو بڑی زیادہ شعبہ جات کی پر مشتمل ہوگی اور کئی قسم کی فوجی چھوانیوں میں اب فوج تقسیم ہو چکی ہے، لیکن پرانے دور میں ہر جگہ پہ پہلے نقشے میں معین کرتے تھے، ادھر پہنچیں گے تو ادھر ایک چھوانی بنائیں گے، ادھر پہنچیں گے تو ادھر ایک چھوانی بنائیں گے، پیچھے آنے والے ادھر قیام کریں گے، یہ آگے بڑھ جائیں گے تو ادھر قیام کریں گے۔ تو پھر فوجی چھوانیوں کے اندر ہی انبار بنائے جاتے تھے۔ انبار سے مراد ہے مثلا اسلحہ ڈپو جسے آپ کہہ لیں۔ اسی طرح سے غذا کا اہتمام کرنا ہے تو ایک جگہ پہ غذا مہیا کی جائے گی، اگر غذا ختم کر دیں تو آگے فوجی لڑ سکیں گے یا نہیں؟ یہ آج کے دور میں بھی بڑا طریقہ ہے کہ وہ خوراک کے ڈپو اڑاتے ہیں کیونکہ وہ بیچارہ کھا پی نہیں سکے گا، تو اس کو انہیں بڑے پیمانے پہ اہتمام کے ساتھ خوراک پہنچائی جاتی ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے۔ کچن مثال کے طور پہ اگر 400 کلومیٹر آگے جنگ لڑی جا رہی ہے تو آپ کا کچن شہر کے اندر نہیں ہوگا 400 کلومیٹر پہلے، آپ ان کو چونکہ ہر روز کم سے کم 2 ٹائم تو ضرورت ہے خوراک کی، تو وہ کم سے کم 100 کلومیٹر بنائیں گے کچن، اس جہاں پہ ان کی فوج موجود ہے اس سے 100 کلومیٹر پہلے یا 50 کلومیٹر پہلے۔ اس لیے جو کچن کا کام کرتے ہیں یا جو میڈیکل کا کام کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں جنگوں کے اندر، ہوتے وہ فوجی حضرات ہی ہیں لیکن یہ ہوتے میدان جنگ میں عین قریب ہیں مجاہد کے، کیونکہ انہی کی دوش کے اوپر اس نے آگے لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ آج کے دور میں بھی جب جنگیں ہوتی ہیں تو فوجی یہ جو میڈیکل کیمپ ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ آگے چلتا ہے، یعنی بڑے ہتھیار والے فوجی پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے اسلحہ پہنچانا ہے، جنہوں نے میڈیکل ضرورت کو فوراً پہنچانا ہے اور جنہوں نے خوراک پہنچانی ہے وہ قریب ترین فوجیوں کے اپنے خیمے یا اپنے اڈے یا چھوانیاں قائم کرتے ہیں۔ چھوانیاں اس طور پہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ امام علیہ السلام کو چھوانیوں کے حالات پتہ لگتے رہتے تھے، جاسوسی کا بڑا طویل انہوں نے اور بڑا منظم ایک جال بچھایا ہوا تھا کہ انشاءاللہ بھی اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور ہم اسلام کے تناظر میں اطلاعات اور جاسوسی کے جو بعض احکام ہیں وہ انشاءاللہ مطالعہ بھی کریں گے۔ اس میں امام علیہ السلام اس مکتوب کو میں تیزی سے پڑھتا ہوں۔ امام کا یہ مکتوب ہے ان سرداروں کے نام جو لشکروں کے سردار ہیں، مختلف لشکر ہیں، ان لشکروں کے سردار ہیں، ان سرداروں کے اوپر پھر سردار ہوا کرتا تھا۔ مکتوب نمبر 50۔ یہ مکتوب آپ نے چھوانیوں کے سالاروں، یعنی یہ جو لشکر کے سردار تھے یہ چھوانی کے بھی سردار تھے، یعنی ہر لشکر اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کو ایک نو چھوانی بنانے پڑتی تھی، اور اس چھوانی کا بھی یہ سردار ہوتا تھا اور لشکر کا بھی سردار ہوتا تھا، اور ایک ہی مکتوب کئی افراد کو لکھوایا اور الگ الگ چھوانیوں کے سرداروں کو بھیج دیا۔ لکھتے ہیں اما بعد فإن حقا علی الوالی، کہ حاکم پر فرض یہ ہے کہ جس کی برتری کو، میں عربی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کہ حاکم پہ فرض یہ ہے کہ جس کی برتری کو اس نے پایا ہے اور جس فارغ البالی کی منزل پر پہنچا ہے وہ اس کے رویے میں جو رعایا کے ساتھ ہے تبدیلی پیدا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار ہونے کی وجہ سے وہ سب سے اوپر بالا تر شمار ہوگا یا نہیں، منصب ہے، قوت ہے، عملی قوت ہے اس کے پاس، وہ تو کسی کو بھی دبا سکتا ہے، بس وہ امام فرماتے ہیں کہ جو برتری اس کو لوگوں کے اوپر حاصل ہوئی ہے، نمبر 2 جو فرصت اب اسے ملی ہے اپنے گھر میں اور اپنے منصب کے اعتبار سے معاشرے کے اندر، کیونکہ بعض لڑائیوں میں اتنا مشغول رہتے ہیں انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کوئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائیاں ابھی نہیں ہیں، آپ علاقے میں ہیں، فارغ بالی آپ کو مہیا ہے اور آپ لوگوں کے درمیان ایک نو سرداری کر رہے ہیں، لشکر کے اوپر سرداری کر رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ 2 چیزیں مہیا ہو جائیں،
ایک تو تمہیں لشکر کا سردار بنا دیا جائے، اور اوپر سے تمہیں یہ فرصت بھی مہیا ہو کہ تم سرداری کرو اپنی پوری قوت اور رعب دبدبے کے ساتھ، تو تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا رویہ؟ کہ جب تمہیں منصب نہیں ملا تھا تب رویہ کچھ اور تھا، اور اب منصب مل گیا تو رویہ کچھ اور ہو گیا۔ جیسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی مثال بیان کریں، اقامہ ملا تھا تو کچھ اور رویہ تھا جب نہیں ملا تھا تو، اور جب اقامہ مل گیا اب رویہ ہی چینج ہو گیا، اب کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یا جب تک مال نہیں تھا اور آپ ضرورت مند تھے کہ میں اس کے پاس کام کاج کروں، تب رویہ آپ کا جدا تھا۔ اب جب آپ کو مال مل گیا ہے اب آپ کا رویہ جدا ہو گیا۔ جاب جب تک نہیں تھی رویہ جدا تھا۔ دین کے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے، جب تک جاب نہیں تھی بڑا دیندار ہے، دین کو ٹائم بھی دے گا، دین کے لیے سارے امور انجام دے گا، اور جب جاب مل گئی اب کوئی خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر میں بہانہ موجود ہے، جو کام ہو جی جاب میری ہے، فلاں چیز ہے جاب ایسا ہے، جاب کا تقاضا ہے، فلاں کام جاب کا تقاضا ہے۔ اس نے اپنے نفس میں جاب کو یا اپنی تجارت کو یا اپنے کام کو سب سے بالا تر قرار دیا، اور جو دنیا کو دین پر بالا تر قرار دے دے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے حوالے اسے کر دیتا ہے، اور دین کی رونق اس سے چھن کے رہ جاتی ہے۔ جیسے آپ کثیر ایسے معاشرے میں افراد دیکھتے ہیں کہ جو جاب کے بہانے تھوڑے سے بھی دین کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے کام کے بہانے چند منٹ کی بھی گفتگو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی امام کی سننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو دنیا میں خوب گھما کے رکھتا ہے۔ کبھی ایک گھر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کبھی فلاں مشکل کھڑی ہو گئی، کبھی اپنی طبیعتیں خراب ہو گئیں، کبھی کچھ اور ہو گیا۔ یہ ہم سب کو اختیار ہے۔ خدا کی اس بارگاہ میں، اس سرزمین میں، اس مملکت الہی میں، یہ جو کرۂ ارض ہے محدود مدت کے لیے ہیں، کس میں مشغول ہوں اس کے نتائج اس کے مطابق ہیں۔ دنیا کو ترجیح دیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مشغول کر کے اس کے حوالے کر دے گا۔ مشکلات تو آتی ہیں لیکن ایسی مشکلات آئیں گی، خوشیاں بھی آتی ہیں، ایسی خوشیاں آئیں گی ہر دو پوری ہوں گی دنیا سے اس کی۔ اور ایک ہے کہ جو دنیا کو ضعیف کرے گا، تلخیاں دنیا کی کاٹے گا، ناگواریاں لوگوں کی محسوس کرے گا، لوگوں کے رویوں پہ صبر کرے گا، لوگوں کی برا بھلا، لان تان، تانا تشنی صبر کرے گا، دین میں مشغول ہوگا، اس کو خوشیاں بھی دین سے ملیں گی اور غم بھی دین کا فقط اٹھائے گا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ تبدیل نہ ہو تم اپنے اس رویے سے، یہ تکبرانہ، یہ دنیا داری کا چہرہ تمہارا سامنے نہ آئے۔ آگے دیکھیں، بلکہ اللہ نے جو نعمت اس کے نصیب میں کی ہے وہ اسے بندگان خدا سے نزدیکی اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے، کہ یہ اللہ نے تمہیں قوت دی، اللہ نے تمہارے جسم میں صلاحیتیں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرصت عنایت فرمائی کہ تم اس منصب سرداری اور تم ایک فوج اور اقتدار کے منصب پہ رہو، تو تمہیں اس نعمت کی بدولت اللہ سے نزدیک ہونا چاہیے کہ شکر ادا کرو، اور اپنے مومن بھائیوں سے ہمدردی میں تمہارے اضافے کا باعث ہونی چاہیے۔ ہاں، مجھ پر تمہارا یہ بھی حق ہے کہ جنگ کی حالت کے علاوہ کوئی راز تم سے پردے میں نہ رکھوں۔ یہ امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ امت کو نہیں کہہ رہے کہ کہیں گے نہیں امام ساری باتیں ہمیں بتایا کریں، کیونکہ فوج وہ ہوتی ہے کہ جس سے ساری تدبیر کی جاتی ہے اور قریبی حاکم کے ہوتی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے علاوہ تم سے کوئی پوشیدہ نہیں رکھوں گا، میرے مال اتنا ہے، میری زمینیں اتنی ہیں، میری ملاقاتیں لوگوں سے اس طرح سے ہوتی ہے تاکہ تم لوگوں کے ذہنوں میں کوئی وسوسے پیدا نہ ہو۔ ہاں، جنگ کے راز میں تم سب کو نہیں بتا سکتا، ایک لشکر کو کام بھیجا جا رہا ہے، اگلے کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں، اور حکم شرعی کے سوا دوسرے امور میں تمہاری رائے اور مشورے سے پہلو تہی نہیں کروں گا، کہ اگر میں نے کسی جگہ پہ تمہارے مشورے سے اپنے آپ کو بے نیاز کیا تو جہاں پہ حکم شرعی اللہ کا موجود ہے، جب اللہ کا حکم موجود ہے، حکم شرعی موجود ہے، تو تم لوگوں کے مشوروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے کسی حق کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ ضروری ہے کہ تمہارا جو حق بنتا ہے وہ پورا کرنے میں میں پورا کروں، اور اسے انجام تک پہنچائے بغیر دم نہیں لوں گا۔ جب تک تمہارا حق تم تک نہ پہنچے تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا،
اور یہ کہ حق میں تم میرے نزدیک سب کو برابر سمجھے جاؤ گے، حق کے اعتبار سے تمہارا چھوٹا یعنی ادنا اعلیٰ سب میرے لیے برابر ہیں، آفیسر ہے یا عام سپاہی ہے، چاہے اس کی قربانیاں دین اسلام کے لیے بہت زیادہ تھی اور بہادری بہت زیادہ تھی یا کم تھی، حق کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ جب میرا برتاؤ یہ ہو تو تم پر اللہ کے احسان کا شکر کرنا لازم ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو اور میری اطاعت بھی کرو، اور یہ کہ کسی پکار پر پیچھے قدم نہ ہٹاؤ کہ میں جب تم لوگوں کو بلاؤں تو فوراً آن پہنچو اطاعت کرتے ہوئے، اور نیک کاموں میں کوتاہی نہ کرو، اور حق تک پہنچنے کے لیے سختیوں کا مقابلہ کرو، کیونکہ حق کبھی بھی نرمیوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ ان الحق ثقیل مریء ثقیل، حق اللہ نے جب وجود دیا ہے تو بھاری تھا اور کڑوا تھا، ہوتے ہیں نا بعض چیزیں جو کڑوی ہیں۔ ان الباطل خفیف وبیء، کہ خفیف ہے وبا کی طرح پھیل جاتا ہے، ہلکا بھی ہے باطل اور وبا مثلا ملنگانہ سلسلے وبا کی طرح پھیل جائیں گے۔ وہ جیسے یہ ابو ذر بخاری جیسے افراد آئے، ان کے روک تھام نہ کریں تو وبا کی طرح پھیل جائیں گے۔ نعرے لگانا سب کو بڑے آسان لگتے ہیں، چٹکلے بنا کے نعرے لگا کے وہ بیان کرتے ہیں، مثلا وہ جیسے، اور وہ انہوں نے بنانے بھی سوچ سمجھ کے نہ ہوتے ہیں سلسلے۔ ذاکر صاحب، ہر ذاکر نے کوئی نہ کوئی بنانا ہوتا ہے اور پھر بنا کے لوگوں کو خوب ابھارتا ہے کہ اب جو نہیں بولا وہ بھی بولے، وہ جو بول چکے ہیں وہ حق ادا کر چکے ہیں، اور جنہوں نے اب نہیں بولا میں ان کو سننا چاہتا ہوں کہ وہ علی سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اپنے جملے بناتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں علی چوتھے بھی ہیں تو افضل ہیں۔ اب سارے پریشان اس نے کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ قرآن سے کہ چوتھے ہو کے بھی افضل، کہ پہلے ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن چوتھا نمبر ہی علی کا رکھو لیکن پھر بھی افضل۔ تو پھر کہتا ہے کہ تورات، انجیل، زبور، پھر قرآن ہے۔ تو لوگوں کو پہلے تھوڑی سمجھ نہیں ہے، پھر اچانک ہی واہ واہ شروع ہو گئی، پھر نعرے شروع ہو گئے۔ اب اس طرح کی چیزیں فوراً وبا کی طرح پھیلتی ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی معرفت ہے کہ جو ان کو بالاتر کرتی ہے۔ حقیقت امام علی علیہ السلام سب سے بالاتر ہے، ان کی معرفت کرائی جائے، ان کی سیرت ہے، ان کی صفات عالیہ ہیں، ان کی عادات کمالیہ ہیں، تو یہ لوگوں کے اندر جب نشر کی جائیں اس کے نتیجہ آگے نکلتا ہے، نہ کہ مقایسے کرا کے اور اس طریقے سے۔ بہرحال باطل ہے خفیف وبیء، جو طریقے اہل بیت علیہ السلام نے استعمال نہیں کی ہے ان طریقوں کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے دیکھیں، سختیوں کا مقابلہ کرو اور تم اس رویے پہ برقرار نہ رہو، پھر تم میں سے بے راہ ہو جانے والوں سے زیادہ کوئی میری نظر میں ذلیل نہ ہوگا۔ اگر تم باطل راہوں پہ چلو تو سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہونے والے تم ہوگے، اور یہ والے معیارات آج کے دور میں ہم کھو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر اعتقاد رکھنا اور ان کے لشکر میں شامل ہونا کافی ہے، بے شک باطل طریقوں کو اختیار کریں۔ امام فرماتے ہیں اگر تم نے میرے لشکر کے سردار ہو کے کوئی غلط اور باطل طریقہ اختیار کیا تو تم میری نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر اسے سزا بھی سخت دوں گا۔ جیسے ہمارے ہاں طرح طرح کے گمان رکھے ہیں نا، سارے جرائم کر لیے ہیں، اللہ نے تو پکڑ لینا ہے، ہم چلے جائیں گے امام علی علیہ السلام کے پاس، پھر اللہ جانے اور علی جانے۔ وہ انہوں نے ہے نا پنجابی، اس کے بڑے سٹیکر بنائے، محاورے بھی اڑائے، جانے یا علی۔ کہتے ہیں ہمارا کام ہی کیا، ہم نے تو قبر میں جانا ہے، بقی ہماری زندگی نہ چھیڑو۔ پھر نوحے بھی اسی کے اوپر پڑھتے ہیں کہ ملنگوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، انہیں علی علی کرنے دو۔ ایسے نوحے آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ تفکر جو ہے نا کہ علی علی کرنے دو، ملنگ جیسا بھی ہے، کپڑے پہنے یا نہیں پہنے، نہایا نہیں نہایا، اس نے کوئی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزوں میں بھی کھاتا رہتا ہے یا نہیں ہے، تو پھر بھی اسے بس علی علی کر رہے کافی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے لشکر کے اندر تم آ کے میرے لشکر کا حصہ بن جاؤ اور باطل راہوں پہ چلو گے تو میں تمہیں سزا سخت دوں گا۔ اللہ کے اگر امام علی علیہ السلام مظہر عتم ہیں جمال کے، تو جلال الہی کے بھی مظہر عتم ہیں۔ اللہ نے دشمنوں کے، اپنے دشمنوں کی بھڑکی ہوئی بغاوت کی آگ
جس تلوار کے ساتھ خاموش کی ہے اس تلوار کا نام علی بن ابی طالب ہے، لہذا سزا سخت دینے والوں میں سے امام علی علیہ السلام، اور اس بارے میں مجھ سے کوئی رعایت نہیں پائے گا۔ یہ خام خیالی ہے کہ رعایت کے لیے جانے یا علی، ساری رعایتیں ہمیں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے اور اپنے فرشتوں کو بھیج دے اللہ، ہم بھاگ کے آ جائیں گے علی علیہ السلام کے پاس، پھر دیکھیں جانے یا علی۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ رعایت مجھ سے نہیں پائے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام اللہ کے طرفدار ہیں۔ ہاں اللہ نے اس پہ رحمت نازل کرنی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آگے فرما دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماتحت سرداروں سے یہی عہد و پیمان لو جو میں نے اوپر بیان کیا، حق پہ سختی سے جمے رہو، باطل راہوں پہ نہ چلو، جو باطل پہ چلے سخت مواخذہ کرو، اور اپنی طرف سے ایسے حقوق کی پیشکش کرو کہ جس سے اللہ تمہارے معاملات کو سلجھا دے، یعنی ایسے امور کو تم اپنی طرف سے انجام دو، ایسے امور تمہارے جسم سے صادر ہونے چاہیے کہ اللہ تمہارے امور درست کر دے۔ اس کو ہم ایک اور طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میری زندگی کے معاملات درست ہو جائیں، اور شخص چاہتا ہے یا نہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے میری زندگی کے معاملات درست ہو جائیں، وہ اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لے۔ جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاملات درست ہو جائیں اس کے زندگی کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اس جملے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلی جملات ہیں، یہ ہر جگہ ہر سطح کے فرد کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہیں، کہ امام فرماتے ہیں وَأَعْطُوهُم مِّنْ أَنفُسِكُم مَّا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ أَمْرَكُمْ فَخُذُوا لِهَذَا مِنْ أُمَرَائِكُمْ، کہ یہ نصیحتیں اپنے سرداروں کو بھی کرو، یعنی یہ تشیع کو نصیحتیں کریں، اپنے علاقوں میں تبلیغات یہ کریں، اور اپنے وجود سے تم اعطوہم من انفسکم، اپنی طرف سے ان مومنین کے لیے، یعنی اپنے فوجی سرداروں کے لیے یا مومنین کے لیے ایسی چیزیں صادر کرو کہ جو ان کا حق بنتا ہے۔ مومنین کے حق بہت سارے ہیں، یا ان کے حقوق ہو رہے ہوں یا خیر تم سے جنم لے بالفاظ دیگر، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات اور تمہارے امور کو کیا کر دے، درست کر دے۔ یہ ہمارے پاس تھا سرداران لشکر کا۔ امام علی علیہ السلام کا ایک بیان کہ آج ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا، لیکن اسی مکتوب میں آپ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ اس میں جب تنخواہوں کی بات آئے گی تو امام اس جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو اس قدر عنایت کرو کہ وہ اپنے گھر بال سے بے فکر ہو جائیں، اتنا انہیں عطا کرو، یہ حقوق میں سے ہے، یہ وہ حق ہے کہ امام فرماتے ہیں جب تک میں نہ دے دوں تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ہمارے پاس فوجی اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا توصیہ، ان کے ساتھ امام کا معاملہ، ان کو تواضع کا درس دینا، حق کے اوپر قائم رہنے کا درس دینا، ان کی سخت گرفت اور پکڑ کرنا باطل راہوں کے اوپر چلنے کے اعتبار سے، ان کو غرور اور تکبر سے بچانا، یہ امور ضروری ہیں۔ خصوصاً جو صفات منصب کی ہیں، اقتدار کی ہیں، قوت کے نشے کی ہیں، ان سب میں تکبر کی صفت شامل ہے۔ اس لیے آپ امام علیہ السلام کی بقیہ نہج البلاغہ کی بھی جگہوں پر ہیں، اور لیکن ہم اس کے اوپر اکتفا کریں گے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں گے امام تکبر سے بار بار بچنے کا درس دیتے ہیں، تواضع کا درس دیتے ہیں، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ خاکی انسان ہونا چاہیے، متواضع ہو، ملن نثار ہو، یعنی مال کی بنیاد پہ، منصب کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کا اظہار نہ کرے۔ پھر ذکر کیا کہ خراج، فوج چلے گی خراج اور ٹیکس دینے والوں کے اس اقتصادی نظام پہ، اقتصاد چلے گی قاضیوں کے اوپر، عدالتوں کے اوپر، یہ دونوں کس کے اوپر موقوف ہیں؟ عدالتوں پہ۔ مکتوب نمبر 51 یہ امام علیہ السلام کا خراج کے اوپر جو انہوں نے بندے مقرر کیے ہوتے ہیں، عمال، جیسا کہ آپ نے یہ ادھر لفظ پڑھا، اس کو آپ ذرا نہج البلاغہ کے تناظر میں ہی اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ہمیں سیاسی طور پہ ان امور کی خبر ہو کہ ملک نے بچنا کس کے ذریعے سے ہے؟ فوجی دفاع کی وجہ سے۔ فوج نے بچنا کس کی وجہ سے ہے؟ ملک کے اقتصادی نظام کی وجہ سے۔ ملک اور اقتصادی نظام دونوں کس کی وجہ سے بچیں گے؟ اس میں پہلا طبقہ ہے قاضی۔ اگر عدالتیں صحیح فیصلہ نہ کریں،
اگر عدالتوں میں انصاف نہ ملے یہ دونوں طبقات کرپشن کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 2، قاضیوں کے ساتھ ساتھ عمال کہتے ہیں وہ آفیسر حضرات یا وہ پیشاور افراد کہ جو جاب پیشہ ہے، نوکریوں پہ لگے ہوئے پیشہ، جسے آپ گورنمنٹ سرونٹ کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر عمال سے مراد ہیں حکومتی فوجی افسر یا گورنمنٹ کا ملازم، یا فوجی افسر ہوگا یا کیا ہوگا، ملازم ہوگا۔ یہ عمال ہیں، ان عمال کے اوپر یہ دونوں کا نظام ہے، خراج کا نظام بھی اور فوجی نظام بھی ان عمال پہ ہے۔ اور تیسرا ہے کاتب، یہ جو سندیں بناتے ہیں۔ اب جعلی سندیں بن جاتی ہیں نہیں، حتیٰ کہ آپ نے سنا پاکستان والوں نے ادھر بھی بڑے کام کیے، کیونکہ ادھر انگلش پہلے کم جانتے تھے، اب لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پاکستان کے بل پیش کر کے کہا کہ یہ ہمارے مثلا ایم اے کی سند ہے، تو انہیں بھی بیچاروں کو تب انگلش نہیں آتی تھی، تو انہوں نے پاکستان کے وہ گیس اور بجلی کے بل لے کے انہیں داخلے دے دیے۔ تو اب وہ نکالنے کے چکروں میں سارے بل اکٹھے کر کے جس کا بل تھا اسے اب وہ حوزہ علمیہ سے نکال رہے ہیں باہر۔ تو یہ لکھت پڑھت کا وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جامعہ منتظر ہے، وہاں سے چونکہ ڈگری نکلتی ہے، گورنمنٹ نے اسے قبول کیا ہوا ہے، ایجوکیشن سے وہ ملحق ہے ان کا بورڈ، تو وہاں پہ کرپشن کے بعض کیسز پکڑے انہوں نے جامعہ والوں نے، کہ بعض تھے کہ جو سندیں جاری کرتے تھے پیسے لے کے، 5,000 روپے کی ہے جی گریجویشن کی سند وفاق کی دے دیتے، مثلا 10,000 یا 20,000 روپے ہے ماسٹر کی، پی ایچ ڈی ادھر ہوتی نہیں ہے، تو ماسٹر اور وفاق کی سند کے اوپر گورنمنٹ کی علاقوں میں جاب مل جاتی ہے، اسلامیات کا ٹیچر ہے یا معاشرتی علوم کا ٹیچر ہے، تاریخ کا ٹیچر ہے، اور ماسٹر کی سند کے اوپر ممکن ہے کہ اسے کالج میں بھی جاب مل جائے۔ کئی افراد نے اس طرح لی۔ آپ نے دیکھا یہ کاتب کا جو محکمہ ہے بڑا اہم ہے۔ کاتب نے مثال کے طور پہ اب لکھت پڑھت کرنی ہے، فوجیوں کے وہ پروندے یعنی وہ فائلیں بنتی ہیں، ان فائلوں پہ فوجی کی مہارتیں اور اس کی ساری خدمات کو مد نظر رکھ کے اسے بڑی پوسٹیں دی جاتی ہیں۔ لکھنے والا اگر غلط لکھ دے، کم لکھ دے، کسی کی اس نے اوپر، پاکستان میں تو یہ والا مسئلہ بہت آشکار ہے، یعنی اس پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ میٹرک پاس حاکم ہونا چاہیے، تو اتنا ایجوکیشن کو کبھی زندگی میں پاکستان کی سرزمین پہ پیسہ نہیں ملا جتنا ان سالوں میں ملا، کہ جنہوں نے 5ویں بھی نہیں پاس کی ہوئی تھی انہوں نے کئی ہزار روپے دے کے جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے، اور پاکستان میں یہ چلتا ہے۔ تو خلاصہ کلام، کاتب کے اوپر یہ موقوف ہیں۔ اگر یہ 3 طبقات خیانت کا شکار ہو جائیں تو پھر نہ فوجی نظام باقی رہے گا اور نہ آپ کا اقتصادی نظام باقی رہے گا۔ عدالتوں کا مسئلہ، اور یہ جو گورنمنٹ کے آفیسر اور ملازم پیشہ افراد ہیں، گورنمنٹ سرونٹ، اور تیسرا کتابت والا طبقہ جو سندیں جاری کرتا ہے، خطوط لکھتا ہے، کمیونیکیشن کا جو ذریعہ بنتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، پیغام رسانی کا ذریعہ جو بنتا ہے، یہ طبقہ۔ ان طبقات کی انشاءاللہ تعالی تفصیل آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پیش کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔